آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم دینے سے بڑھتا ہے کم. یہ جو باتیں دلوں میں ڈالتا ہے نا یہ شیطان ڈالتا ہے. وہ دے گا تو تیرا کٹ دے گا. نہیں حضرت دینے سے تو بڑھتا ہے کم کب ہوتا ہے. یہ پہلا پارہ بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا. ہدی للمتقین کیونکہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں ابھی بات پوری نہیں آگے ملا کر پڑھا جائے گا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور آخر میں جو متقی احباب ہیں جو متقی ہیں ان کی نشانی کیا بیان کی گئی. ومما رزقناہم ينفقون. وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں بانٹتے ہیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی نبی تھے ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا اے نبی علیہ السلام آپ کا جو فلاں امتی ہے نا اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی آدھی فقیری میں گزرے گی. ہاں ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے چاہے پہلے امیری مانگ لے چاہے پہلے فقیری مانگ لے. آپ نے بلایا اسے تو بلا کر کہا تیرے لیے سرکاری حکم بھی آیا ہے آدھی امیری میں گزرے گی آدھی فقیری میں گزرے گی لیکن تجھے اختیار ہے چاہے پہلے امیری مانگ لے چاہے پہلے فقیری مانگ لے. اب بتا ورد کرتا ہے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کروں. وہ گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں آدھی زندگی فقیری میں لیکن ہمیں اختیار ہے چاہے پہلے امیری مانگ لو چاہے پہلے فقیری مانگ لو. اب تو بتا تم کیا کہتے ہیں. وہ آگے سے کہتی ہے پہلے آپ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے. کہتا ہے اس طرح کرتے ہیں پہلے فقیری مانگیں. فقیری اس آس میں کاٹ ہی جائے گی نا کہ امیری آنے والی لیکن امیری کے بعد فقیری بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اگر تر نوازے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو تو خوش کیسے کھائی جائے. تو پہلے فقیری مانگتے ہیں. وہ کہنے لگی نہیں آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے دعا کریں پہلے امیری آنے. جا کر عرض کی دعا کریں پہلے دعا تھی قبول رونقیں لگی. اب اس کی بیوی کہنے لگی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری امیری کو دوام یہ ختم نہ ہو تو پھر کام کرنا اکیلے نہیں کھانا. آج جیسے ہمارا وتیرہ ہے ہاں بچوں پر لگی تھے پہلے بچے میں کہنے ہوں بیمار کو آئی نہ جائے. اگر گھر میں اچھا سالن پکا ہو تو بچے کو کہیں گے پہلے کنڈی مارو کوئی آ ہی نہ جائے. اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا. جو بھی آئے گا اس میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا ہے. پھر دیکھ اس نے وہی کیا اکیلے نہیں کھایا حضرت بانٹ کے کھایا. ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو کیا دیکھا وہاں ہونے لگے دیکھی پک رہی ہیں اللہ کی مخلوق کھا رہی ہے. آپ نے لوہے محفوظ پر نظر ڈالی تو وہاں فقیری لیکن لیجیے امیری. آپ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. وہ حاضر ہوا. آپ نے فرمایا لوہے محفوظ پر تیرا وقت فقیری شروع ہے لیکن نیچے امیری چل رہی ہے یہ کیا رنگ ہے. ورد کرتا ہے حضور بس ایک کام کیتا ہے جو اللہ نے عطا کیتا میں کلیاں نہیں کھادا میں وانڈ کے کھادا. آپ نے فرمایا یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری فقیری کو امیری میں بدل دیا. ہاں یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رونقیں لگ جائیں بہاریں آ جائیں تو حضرت بانٹنا. بخیل اللہ کو پسند نہیں. السخی حبیب. دیکھو نا حضرت ایک راہ یہ ہے جاتے کرو چلے کاٹو پتہ نہیں کیا کیا کرو پھر بھی پتہ نہیں یاری لگتی ہے کہ نہیں لگتی. لیکن سخی اللہ کو پسند ہی اتنا ہے. السخی حبیب اللہ. جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے. ہاں حضرت سخی بن جاؤ سخی بن جاؤ پھر دیکھو کیا رنگ لگ گئے. اور باقی حضرت اگر اس میاں دل کے پیچھے چل نکلو گے تو پھر نہیں منزل ملے گی. مولانا روم علیہ السلام شدت سے آپ مسنی شریف کے چوتھے دفتر میں لکھتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد بادشاہ اپنے شاہی باغ میں بیٹھا موسم سے لطف اندوز ہو رہا. وزیر دفاع وزیر خارجہ وزیر خزانہ سارے بیٹھے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. سامنے انواع اقسام کی نعمتیں پڑی. دور بادشاہ کو ایک فقیر جاتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کاسا تھا. بادشاہ تھا پیچھے کھڑے سپاہی کو کہتا ہے یہ جو فقیر جا رہا ہے کیا تجھے بھی نظر آیا. اس نے عرض کی حضور ہاں. فرمایا جا اس کو بلا کر لا میرا جی چاہتا ہے میں اس کی امیری فقیری کو امیری میں بدل دوں. سپاہی گیا جا کر اس سے کہنے لگا فقیرہ تیرے پاپ جا بادشاہ کو تجھ پہ پیار آیا ہے مجھے بھیجا ہے جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں. لیکن قربان جاؤں حضرت تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی
उसने कहा बादशाह से कहो तुम्हारी अमीरी मुबारक मुझे फकीरी में रहने दे। उसने कहा बादशाह है, मिजाज बिगड़ गया, तेरा भी सर उतरवा देगा, मेरा भी उतरवा देगा, जो कहना है उसे कह जाकर। बाबा जी आ गए। बादशाह बाबे को देखकर कहने लगा बाबा मेरा दिल करता है बुढ़ा तेरा मिला है, तेरी फकीरी को अमीरी च बदल, दस की मंगना दे दिया। उसने क्यों? अल्लाह आपकी बादशाह को सलामत रखे, मैं जिस हाल में हूं मुझे उसी हाल में। बादशाह बात मिजाज के खिलाफ क्या लगा, जो मैं कह रहा हूं मांग तो तू कौन होता है इनकार करने वाला, मांग। उसने कहा हुजूर आप मुझे क्या देंगे? अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, मुझे मेरे हाल में रहे। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा। मौलाना रूम लिखते हैं कि वो कासा आगे करके बादशाह के फकीर, वो कहता है हजरत फिर ऐसे करो मेरा कासा ही भर। बादशाह कहने लगा निकला ना फकीर का फकीर, वो कुछ मांगता, कोई जगीर मांगता, कोई इलाका मांग लेता, ये क्या मांगा? इस कासे को भरना कौन सा मुश्किल काम है? ये देख मेरे गले में कितनी मालाएं हैं, मैं आदि भी डाल दूं तो भर जाएगा, इतना बड़ा तूने मौका जाया कर दिया, जा फिर मौका दिया, मांग पूछो। उसने कहा हुजूर कासा भरो है वेखा। उसने कहा ठीक है। उसने मौलाना रूम लिखते हैं उतार के ना आदि है छोटा सा कासा, लेकिन भरा वो अच्छा बड़ा है राम। उसने बकिया भी डाल, फिर पीछे खड़े वजीर को कहा तू भी डाल दो कुछ है, उसने भी डाल दिया। वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना नहीं, बड़ा हैरान हुआ, इतना सा कासा है छोटा सा लेकिन भारी नहीं रहा। उसने वजीर खजाना को बोला खोलो खजाने के मुंह, 2-3 मटके लाकर डालो, इतना बड़ा मटका होता है क्या है कासा उसके आगे, 2-3 मटके भारी देंगे। लेकिन मौलाना रूम कहते हैं बादशाह का सारा खजाना उसके कासे में डाल दिया, वो फिर भी नहीं भरा। अब बादशाह को भी समझ आ गई कि मैंने किसी बड़ी चीज को छेड़ लिया। हाथ जोड़कर कहता है हुजूर माफ कर। आप फरमाने लगे शुक्र कर मैंने भी तुझसे कुछ मांगा, कुछ है ना, बदल कर भेज फकीरों का वाला, तमाशा अहले करम देखते हैं। वो तो खुद बादशाह वक्त होते हैं लेकिन बस रंग कुछ और होता है। शुक्र कर मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, इतना ही कह दिया कासा भर दे तुझसे, वो भी नहीं भरा गया। ये हुजूर माफ कर। अल्लाह वाले नरम दिल होते हैं, मुस्कुरा कर कहने लगे जा माफ। अर्ज करता है अब इस रात से तो आगाह करें, है इतना सा, है इतना सा, सारी सल्तनत डाल दी फिर भी नहीं भरा गया। तो आपने फरमाया बादशाह इसके लिए अल्लाह के रसूल ने कह दिया है कि इसको कब्र की मट्टी के अलावा भारी कोई नहीं सकता। हजरत अगर एन पर अल्लाह का हो गया किसी भी चीज पर है, किसी भी चीज पर एन नाम पर अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अपने अल्लाह का नाम, नमाज की पाबंदी करो। आते किबला पीरो मुर्शिद पर यही कह रहे थे कुछ लोगों ने नमाज वो पढ़ के तो देखो यार, देखो तो सही ये नमाज हो। इकबाल ने कितनी खूबसूरत हमारे जहन के हवाले से बात कह रही है। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। आज हर बंदे की कोशिश है जनाब किसी ऊंचे लेवल के बंदे ने मेरी भी यारी लग जाए, और उससे यारी लगाओ, ऊंचे ऊंचे आकर तुम्हारे कदमों में बैठेंगे। हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते, आपके लिए लिखा है कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, बादशाह वक्त मंसूर आ गया। अब बादशाह था जैसे अब है वैसे भी था, लोगों ने बैतुल्लाह का तवाफ तर्क किया और बादशाह को प्रोटोकॉल देने लगे। लेकिन हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ करते रहे। अब बादशाह ने देखा सबने प्रोटोकॉल दिया, सालिम ने नहीं दिया। नाम बहुत बड़ा था, क्या कुछ नहीं सका, तवाफ उसने भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर यही बात चल रही है क्या करूं, सालिम भी मेरे आगे झुक गया। अब तवाफ करते करते ना हजरत सालिम के करीब आ गया और आकर अर्ज करता है लोग तवाफ छोड़कर मेरे प्रोटोकॉल में लग गए, ये बात मुझे अच्छी थी, लेकिन आप अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ मुतवज्जे रहे, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मेरा जी चाहता है मैं आपको इनाम मांगे क्या मांगते हैं। हजरत सालिम रुक गए, रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, वो मुझे अल्लाह के घर में खड़ा करके दावत गुनाह देता है। बादशाह ने अर्ज की हुजूर गुनाह काहे का हुआ, मैं राजी हुआ हूं, बादशाह हूं, आपको कहा है मांगे जो मांगना है, गुनाह काहे का हुआ। आपने फरमाया इससे बड़ा गुनाह और कौन सा हो सकता है कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर अल्लाह को छोड़कर तुझसे मांगू। बात हक थी,
چپ کر کے رہ گئے. حضرت صالح نے پھر طواف شروع کیا. 7 چکر پورے ہوئے, مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے, پیٹ بھر کے آب زمزم پیا اور نکل گئے. بادشاہ بھی پیچھے گئے. جب حضرت حدود حرم سے باہر گئے نا تو وہاں آ کر پھر رو کر عرض کرتا ہے حضور واقعتاً میں خطا پر تھا, معافی عنایت کریں. آپ نے فرمایا معاف کیا. حضور اب تو آپ حرم کی حدود سے باہر ہیں, اللہ کے گھر سے باہر آ گئے, میرا جی چاہتا ہے کچھ دوں, آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو بتا پھر دنیا کی نعمت مانگوں کہ آخرت کی نعمت مانگوں, یا دین کی نعمت مانگوں. بادشاہ کرتا ہے حضور دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں, میں آپ کو کیا دوں. اللہ نے مجھے دنیا عنایت کی ہے, دنیا کا کچھ مانگ. وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نہیں. خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا بادشاہ وہ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگی. چھپو اپنے اللہ, اپنے اللہ کے آگے چھپو. پھر دیکھو حضرت یہ نماز, یہ ذکر الہی رنگ کیا پیدا کرتا ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ شریف حضرت حبیب اجمی علیہ السلام, امام حسن بصری علیہ السلام کی ہوئی, کیونکہ پہلے سود کا کاروبار تھا. اللہ نے توبہ کی توفیق عنایت کی. آپ نے امام حسن بصری کے دست مبارک پر توبہ کی. امام نے فرمایا حبیب وقت تھوڑا ہے, اب جو رہ گیا ہے اس میں اللہ کو راضی کرو, جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہی دے گا. آپ نے سارے معاملات ترک کیے, گھر میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا شروع کیا. لیکن یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے, ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا, ہم نے نکلنا. وہ لوگ اور ہیں لیکن سیکھا بڑا کچھ جا سکتا ہے. اب 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, تر نوازے کھانے کی عادت تھی. بی بی صاحب آئیں اور آ کر کہنے لگی حبیب وہ یہ تو نے کون سا کام پکڑ دیا, جا جا کر مزدوری کر, ہم سے نہیں یہ سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. آپ نے فرمایا کیا اس عورت ذات سے بتا لگا. اس کے جنگل چلے گئے, وہاں سارا دن اللہ 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 اللہ, کبھی سجود, کبھی قیام, کبھی تلاوت, کبھی درود, کبھی مناجات, کبھی سوز, کبھی شوق. دن گزر گئے. جب آپ گھر تشریف لائے نا تو شیخ لکھتے ہیں بی بی صاحبہ کہنے لگی حبیب مزدوری کی. آپ فرماتے میں نے کہا رج کی. تو کیونکہ اب مہینہ آیا ہے, پہلے دہاڑی ہوتی تھی روزینہ, تو کہتی ہیں حبیب مزدوری نہیں ملی. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بیوی کہتی ہے اچھا حبیب کل مانگ کے لانا. آپ فرماتے ہیں رات گزری, دن آیا, پھر چلا گیا. سارا دن اللہ اللہ, رات کو گھر آیا. بی بی صاحبہ پھر پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی. آپ فرماتے میں نے کہا خوب کی. تو پوچھتی ہیں پھر پیسے نہیں ملے. آپ کہتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, مانگتے ہوئے شرم. تو بی بی صاحبہ کہتی ہے حبیب یا کل پیسے مانگ کے لے آئی ہوتے یا مالک بدل دو. اب جس نے لگائی ہو حضرت اس کو پتا ہے کہ فکرہ دل پہ کیسے لگتا ہے. بولے شانی کہتے سونے ملن ہزارہ اسی نہیں یار رکھا. آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا کہ تجھے کیا بتاؤ میرا مالک ہے. فرماتے رات گزر گئی, دن آیا, چلا گیا, سارا دن گزر. فرماتے زندگی کی سب سے کٹھن رات تھی. ایک پاؤں گھر کی جانب اٹھتا, 7 پیچھے کو چلتا. وہ 2 دن تو اس کو ٹال دیا, آج کیا کہہ کے ڈالا. لیکن فرماتے گھر تو آنا پڑا. کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں, گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو. میں نے کہا شاید گاؤں میں کسی کو